اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 66 سے اپنا سبق شروع کریں گے، آیت نمبر 66 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون۔ الا، جیسے پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھا تھا، خبردار، خوب توجہ سے بات سنیں، دھیان سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی حکم فرما رہے ہیں، ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، بے شک اس میں کوئی شک والی بات نہیں، شک و شبہ سے بالا تر یہ بات ہے کہ زمینوں آسمانوں میں اور زمین کی تہ تک جو کچھ بھی ہے اس کا مالک میرے رب ہے، اور جو بھی کائنات میں انسان کو نظر آتا ہے، کائنات تو اس سے بہت وسیع ہے، اس سب کا مالک، اس سب کا بادشاہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ، اور جو کوئی بھی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، پیچھے چلتا ہے، الَّذِينَ، وہ سب لوگ، يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، شرکاء، شریکوں سے، جن کو انہوں نے اللہ کی ذات اور صفات میں شریک بنا لیا ہے، بتوں کو، فرشتوں کو، یا اور کوئی اولیاء اللہ ہے، صاحب قبر ہیں، جس کو بھی وہ پکارتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے جن کو بھی وہ پکارتے ہیں، اَن یتبعون الا الظن، وہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ پکارتے ہیں مگر صرف اور صرف اس طریقے کے مطابق کہ جو ان کے اپنے گمان کے مطابق ہے۔ ظن کہتے ہیں ایسی بات کو، اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے علم۔ علم ہونا، علم کی بنیاد پہ، اور علم دین کے لیے قرآن اور سیرت، یہ دو علم ہے، کتاب و سنت جس کو ہم کہتے ہیں عام سادہ سے الفاظ میں۔ تو جو بھی کتاب و سنت کو چھوڑ کے ان شریکوں کو پکارتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ انہوں نے کوئی شریک مقرر کیے ہیں کہ وہ ان کے کوئی کام کریں گے، ان کی کوئی حاجتیں پوری کریں گے، کوئی روحیں ہیں، جو بھی چیز ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ ظن کہتے ہیں ان کے ذاتی خیالات اور ذاتی سوچ ہے، دیکھا دکھایا جو معاشرہ جیسے کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے آئے ہیں، بت پوجتے ہوئے یا شرک کرتے ہوئے اور غلط کام کرتے ہوئے، غیر اللہ سے مانگتے ہوئے، وہ بھی مانگ رہے ہیں، لیکن علم نہیں ہے۔ علم کیا ہے؟ اگر یہ قرآن سے بات سمجھ آتی ہے تو کوئی ثابت کرے، سیرت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کوئی ثابت کرے، کیونکہ پوری کائنات میں شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ توحید کی قدم قدم پہ دلیل ہے، انسان کے اپنے اندر سے لے کر اس کی کائنات کے اندر بکھری ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف انسان کو متوجہ بھی فرماتے رہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معاشرے کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، کتاب و سنت کا ان کا کوئی نہیں ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور در کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، ان کی بات ہے، اور ان کی جو یہ کم عقلی ہے، ان کی یہ کم فہمی ہے، بلکہ ان کی یہ غلط فہمی ہے، وہ ظن کی پیروی کر رہے ہیں، کوئی دلیل ٹھوس علم ان کے پاس نہیں ہے، انہم الا یخرصون، اور وہ ایسے ہی تیر تکے لگا رہے ہیں، شیخ چلی والے جیسے خیالی پلاؤ ہوتا ہے نا، انسان بس وہ اڑ رہا ہے اور وہ بڑے بلندی پہ جا رہا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، جیسے وہ نشے والے ہوتے ہیں نا، تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے شیخ چلی والے خیالی پلاؤ پکانے والے لوگ ہیں، ورنہ ان کو کامیابی کس کو ملے گی؟ جو کتاب اور سنت کے مطابق چلے گا، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارے گا، کامیابی اس کے لیے ہے۔ ایسے لوگ جو ظن پہ چلنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ کم عقل لوگ ہیں، کم علم لوگ ہیں، اور یہ شیطان نے ان کو گمراہ کیا ہوا ہے، کیونکہ مالک وہ ہے، بادشاہ وہ ہے پوری کائنات کا، تو اللہ سے کوئی لے کے کیسے دے سکتا ہے؟ پھر اللہ کی ذات اپنے بندوں پہ مہربان ہے، وہ خود دے رہے ہیں، بیچ میں کسی کی کیا ضرورت پڑتی ہے انسان کو؟ وہ بھی آپ کی طرح مخلوق ہے، وہ بھی محتاج ہے، اس نے بھی تو رب سے لینا ہے نا، رب سے مانگ کے وہ دیں گے، ہم کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اپنے رب کو راضی کر لینا، ایسا راضی کریں کہ اللہ ہمیں بھی دے۔ کسی کا دیو تو اپنی پوری نہیں ہوتی، انسان کی تو اپنی پوری نہیں پڑتی، وہ کسی کے لیے کیا کرے گا؟ ہو والذی، اور وہی ذات ہے، وہی میرا اللہ ہے، جعل لکم اللیل،
جس نے بنایا ہے رات کو. اب اللہ پہ قدرت کی نشانی بتا رہے ہیں. لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ آپ اس کے اندر آرام کریں. رات اللہ نے آرام کے لیے بنایا. آپ خود دیکھیں رات کو کتنا سکون ہوتا ہے. جانور بھی سو جاتے ہیں، پرندے بھی سو جاتے ہیں، چرندے بھی سو جاتے ہیں، انسان بھی سو جاتے ہیں، اور ذرا ذرا سی آواز پہ انسان کو پتہ چلتا ہے، جو دن کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کوئی آواز ہے یا نہیں. کتنی بڑی بڑی آوازیں ہمیں نہیں پتہ چلتی. تو یہ ایسا سکون اللہ نے. اور دیکھیں نیند کے بعد انسان پھر فریش ہو کے 0 میٹر ہو کے پھر انسان اپنے کام کے لیے نکلتا ہے، اپنے حلال رزق کماتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نیند کے اندر سکون رکھ دیا انسان کے لیے. یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی چیز میں رکھ دے. فرشتے نہیں سوتے پھر بھی ان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی. یہ میرا رب ہے جو چاہے کرے. تو انسان کے لیے اللہ پاک نے نیند کے اندر سکون رکھا ہے. یہ رات بھی اللہ کی مخلوق اور نعمت، اور یہ سکون بھی اللہ کی مخلوق اور نعمت. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اور اللہ تعالیٰ نے دن کو روشن کر دیا. اللہ نے سورج کے ذریعے سے سورج کو بھی روشن کر دیا، اور اللہ نے دن کو بھی روشن کر دیا. سورج دن خود بھی روشن ہے اور دن کو روشن کرنے والا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ بے شک اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، مگر یہ اس بندے کے لیے ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بات کو، اس قرآن کی بات کو غور سے سننے والا ہے. جو اس کتاب کو، قرآن کو سنتا ہی نہیں ہے، اس کو یہ نظر نہیں آئیں گی. غور کرتے ہیں پھر عبرت حاصل کرتے ہیں. بات قرآن کی سنی انسنی نہیں کرتی، یا جہاں پہ قرآن کی بات ہو رہی ہوتی ہے وہاں سے منہ پھیر کر نہیں چلے جاتے. اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اپنے رب کی پہچان ہوتی ہے انہیں کہ یہ ہے میرا رب. مخلوق میں سے میرا کوئی رب نہیں ہے. مخلوق میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رب ہونے کا دعویٰ کر سکے. قالو کہتے ہیں، یہ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، اتخذ اللہ ولدن انہوں نے اللہ نے اولاد بنا لی ہے. یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام کو، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی اولاد بنا لی ہے، بیٹا بنا لی ہے. اللہ فرما رہے سبحانہ، وہ ذات پاک ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں کسی کو اولاد بنانے کی. وہ تو خود بادشاہ ہے، خود مالک ہے، پوری کائنات اس کی اپنی ہے. اس کو کیا ضرورت ہے کسی کو اولاد بنانے کی؟ کسی کام میں اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے. هو الغنی وہ بے پرواہ ہے، وہ ضرورتوں سے بے نیاز ہے، وہ بالکل اسے کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے. اولاد تو ہماری ضرورت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں جو دنیا میں ہم نے کمایا ہے کوئی ہمارا اپنا ہو جو وہ لے لے، کوئی اور نہ لے لے. تو اللہ کا تو سب کچھ اپنا ہے، ہم سب نے مر جانا ہے، کائنات اس کی، خزانے اس کی، ہر چیز اس کی. یہ تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہوئی ہے. سب کچھ میرے اللہ تعالیٰ ان ضرورتوں سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض دوبارہ وہی بات آئی، وہی بادشاہ ہے ساتوں کے ساتوں آسمان کا اور زمین کی تہہ میں بھی اگر کوئی موجود ہے تو اس کا رازق، اس کو دینے والا یہ نہیں ہے. ان عندکم من سلطان بہذا نہیں ہے ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی سلطان، کوئی علم اس بات کے لیے جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. تو اس کی مثال ایسے ہی ہے نا کہ کسی گزرتے ہوئے انسان کو جس سے جان پہچان نہیں ہے تو انسان اس کے بارے میں جو ہے وہ تبصرہ شروع کر دے کہ اس کی عمر اتنی ہوگی، یہ اتنا پڑھا ہوا ہوگا، یہ فلاں علاقے سے اس کا تعلق ہوگا، یہ زبان بولتا ہوگا. ہر بات میں کیا کہ میرا خیال ہے یہ ایسے ہوگا، مجھے لگتا ہے یہ ایسے ہوگا، میرا خیال ہے یہ ایسے ہوگا، مجھے لگتا ہے یہ ایسے ہوگا. تو یہ ساری باتیں کون سی ہیں؟ یہ ظن پہ مبنی ہے. تو اللہ بھی کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سمجھیں، پھر اگر آپ یہ بات کریں گے تو پھر کوئی بات ہے کہ کوئی کہیں پہ کمی رہ گئی ہے. لیکن قرآن کہیں پہ کمی چھوڑتا ہی نہیں. قرآن کہیں پہ کمی نہیں چھوڑتا. پوری بات مکمل وضاحت کے ساتھ ہر لیول جو ہے دماغ کا اس تک اللہ پاک بات پہنچاتے ہیں. شرک کے بارے میں کوئی ان کے پاس دلیل نہیں. تو جب ہم ایک انسان کے بارے میں تبصرہ کریں گے تو ہمیں نہیں اس کا پتہ چلتا، تو اللہ کی ذات کے بارے میں کیسے پتہ چل سکتا ہے جو ہر چیز کی مالک ہے، پوری کائنات کی مالک، اتنی عظمت، اتنی شان جس کی کوئی مثل ہی نہیں ہے. تو اس کے بارے میں کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون یہ اللہ کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں جس کا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. اس کا علم لینا ہے، اللہ کی ذات کا تعارف کرنا ہے تو قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھے تو اللہ کی ذات کا تعارف ہوگا. اس کے بغیر کسی کے پاس کوئی اور تعارف نہیں. جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے. جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے.